بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خلقت ہے وہ کیسی ہوئی، یہ ساری بات ہم جانیں گے بزبان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سارے ماجرے کو جاننے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باتحقیق کہ خدائے بزرگ و برتر نے نور محمد کو آسمانوں، زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم اور جنت و جہنم کی خلقت سے پہلے اور آدم و نوح، ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی خلقت سے پہلے حسب ارشاد باری کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی، و نیز تمام انبیاء کی خلقت سے 4,24,000 سال قبل پیدا کیا، اور اس کے نور کے ساتھ خداوند تعالی نے 12 حجاب یعنی حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت اور حجاب شفاعت حلق فرمائے۔ پھر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاب نبوت میں، اور پھر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاب قدرت میں 12,000 سال قیام عطا فرمایا، جہاں وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا، اور پھر حجاب عظمت میں 11,000 سال رہا، جہاں وہ سبحان عالم السر کہتا رہا، اور حجاب منت میں 10,000 سال، جہاں وہ سبحان ہوا قائم لا یلحو کہتا رہا، اور پھر حجاب رحمت میں 9,000 سال سبحان الرفیع الاعلیٰ کہتا رہا، اور پھر حجاب سعادت میں 8,000 سال سبحان من ہوا دائم لا یستحو کہتا رہا، اور حجاب کرامت میں 7,000 سال رہا، جہاں وہ سبحان من ہوا غنی لا یفتقر کہتا رہا، اور پھر حجاب منزلت میں 6,000 سال سبحان ربی الاعلیٰ الکریم کہتا رہا، اور حجاب ہدایت میں 5,000 سال رہا، جہاں وہ سبحان ذی العرش العظیم کہتا رہا، اور حجاب نبوت میں 4,000 سال سبحان رب العزت عما یصفون، اور حجاب رفعت میں 3,000 سال سبحان ذی الملک والملکوت کہتا رہا، اور حجاب ہیبت میں 2,000 سال سبحان اللہ والحمد للہ کہتا رہا، اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال رہا، جہاں وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتا رہا۔ پھر خدائے عز و جل نے ان کے ناموں کو لوح پر ظاہر کیا، جہاں یہ 4,000 سال درخشاں رہے، اور پھر اس نور کو عرش پر ظاہر کیا، اور یہ ساق عرش پر 7,000 سال ثابت رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس کو صلب آدم میں قرار دیا۔ اب ناظرین یہاں جن سالوں کا ذکر ہے ان کی تشریح یہ نہیں ہے کہ ہر سال کی وسعت کس قدر تھی، چونکہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، لہٰذا نہ یہ شمسی سال تھے اور نہ یہ قمری سال تھے، بلکہ یہ نوری سال تھے جن کی وسعت خداوند عالم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہی علم میں ہے کہ ان سالوں کی وسعت کتنی تھی۔ جن سالوں میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نور نے ان حجابوں میں جتنے سال رہے اور ذکر خداوند متعال کیا۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام زید ابن وہب سے روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے حجابوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حجاب 7 ہیں جو بڑے گہرے ہیں، ان میں سے پہلا حجاب 500 سال کی راہ کے برابر ہے، حجاب ثانی 70 حجابوں پر مشتمل ہے جس کے ہر 2 حجابوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ان میں سے ہر حجاب میں 70,000 فرشتے ہیں اور ہر فرشتہ کی قوت ثقلین کی قوت کے برابر ہے، یہ حجاب ظلمت، نور، نار، دخان، بادل، برق، رعد، زوامل، بالو، پہاڑ، گرد، پانی اور انہار کے ہیں، یہ حجاب
ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور گہرے ہیں۔ ہر حجاب کی گہرائی 70,000 سال کی مسافت۔ پھر سر اوقات جلال پردے ہیں جو تعداد میں 60 ہیں۔ ہر پردے میں 70,000 ملک ہیں اور ایک پردے سے دوسرے پردے تک کا 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر سرداق عزت ہے، پھر سرداق کبریائی ہے، اور پھر سرداق قدس ہے، پھر سرداق حیرویت ہے، پھر سرداق فخر ہے، پھر سرداق نور سفید، پھر سرداق وحدانیت ہے جس کی گہرائی 70,000 سال کی مسافت ہے، اور پھر حجاب اعلیٰ ہے۔ اس کے کہنے کے بعد حضرت خاموش ہوئے تو ایک صاحب وہاں موجود تھے اور کہنے لگے، اے ابوالحسن علیہ السلام، اس دن کے لیے میں زندہ نہ رہوں جب کہ آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا کہ سرکار نے کیسے وسعت سے اپنے بیان کو ارشاد فرمایا۔ اور اب چلتے ہیں خلقت محمد وآل محمد اور میثاق انبیاء کی طرف کہ بتحقیق کہ اللہ تعالیٰ احد اور واحد ہے۔ یہ روایت ابو حمزہ شمالی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتحقیق کہ اللہ تعالیٰ احد اور واحد ہے، وہ وحدانیت میں یکا و تنہا ہے۔ پس اس نے ایک کلمہ سے تکلم فرمایا جو سب نور ہی نور تھا، پھر اس نے اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مجھ کو اور میری ذریت کو خلق فرمایا، پھر ایک کلمہ میں تکلم فرمایا اور ہمارے ہی سبب سے مخلوق کو ہم سے پوشیدہ رکھا، اور ہم ہمیشہ سے اس کی رحمت کے سبز سایوں میں رہے ہیں۔ اس وقت نہ آفتاب تھا، نہ مہتاب تھا، نہ لیل تھی، نہ نہار تھا، اور نہ کوئی آنکھ تھی کہ دیکھ سکے۔ ہم اس وقت اس کی بندگی اور تسبیح و تقدیس بجا لاتے اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتے تھے۔ یہ اس وقت تھا کہ جب کوئی مخلوق خلق نہ ہوئی تھی۔ اس کے انبیاء سے اس بات پر میثاق لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری نصرت کریں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ جس وقت خدا نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا ہوگی اور ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ خلقت حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوئی، اور خلقت محمد و اہل بیت محمد کیسے ہوئی، اور کیسے انبیاء کو ان کی نبوتیں اللہ نے عطا کی کہ جب تک انہوں نے توحید اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت ائمہ طاہرین کا اقرار نہیں کیا، تب تک اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز نہیں کیا۔ تو آپ سب سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ